اے ویکھو کنی سونی پیاری حدیث حدیثاں تے ساریاں پیاریاں نے پر اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. اے تسی ویکھو نماز پڑھن تو پہلے ہی جنت دے 8 دروازے کھل جان. کنے دروازے؟ 8 دروازے نماز سے پہلے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سونا وضو کر دے, صاف ستھرا وضو کر دے, مکمل وضو کر دے. کئی بندے دی عادت ہوندی نا ادھے کو ہاتھ دھو لے تے ادھیاں کو باہماں دھو لیاں, کوئی جسم اتوں سکا ہے, کوئی پیر سکے نے, کوئی اڈیاں سکیاں نے. نہ اے جڑا حصہ رہ گیا نا جہنم تے سڑنا جے دھیان نال وضو دے اعضاء مکمل تو ہو سونا وضو کرو نبی دی سنت دے مطابق. آپ سرکار نے فرمایا نسائی شریف کتاب الطہارہ حدیث نمبر 148 حسن درجے دی سند. آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کر دے, سونا وضو کر دے, وضو تو بعد ایک کلمات پڑھ لیندا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک کلمات پڑھ لیندا ہے. اللہ ایک نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 5 6 7 نہیں, اس پڑھنے والے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں. کتنی بڑی عظمت کی گل. یہ کلمہ پڑھو گے تو عزت ملے گی, وقار ملے گا, شان ملے گی, اور اللہ دے فضل و کرم نال اے دنیا دے اندر انسان دی کامیابی دا ضامن ہے. اور مت سمجھو اسی کو پتہ نہیں کنے سال بیٹھے ہیں, ایمانداری بات ہے, کوئی گارنٹی والی بات نہیں. بس اے دعا کر دے رہنا اللہ خاتمہ بالخیر کر دیں. آمین آکھیا جی. نہ نہ کہ دعا قبول نہ ہو جائے. جمعہ دا ٹائم ہے, بڑا سونا وقت ہے. اللہ خاتمہ بالخیر کرنا, اللہ سڑیاں مشکلیں آسان کر دے, تنگ دستیاں دور کر دے. اللہ جنہیں کو رزق دی کمی ہے دور کر دے. یا اللہ جنہیں حاسدہ ظالمہ کو تنگ نے اللہ انہیں دے تنگیاں بھی دور کر دے. اللہ سونی زندگی عطا کرنا تے موت بھی سونی عطا کرنا. سکندر بادشاہ سے نا دنیا دا, انہیں کہا میں جب فوت ہو جاؤں نا اے میرے دونوں ہاتھ, اے دیکھو میرے پر میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا, دنیا کو پتہ چل جائے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. ہم بھی جائیں گے تو خالی ہوں گے. اس فانی دنیا تے آکے نہ چھوٹے روب جمع بندیاں, تیرا دوجا سامت نہ آوے, تیرا دوجا سامت نہ آوے, نہ رب دی یاد بھلا بندیاں. ہر وقت پڑھیا کر لا الہ الا اللہ, کلمے دا ورد کریا کر, اینا پڑھیا کر عادت بن جائے. جدو موت دا وقت آئے تھے وہ تو بھی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. ایتھے جوڑے امیر غریباں دے, توجہ کرنا ذرا, ایتھے جوڑے امیر غریباں دے, مل دے کفن بھی نال نصیباں دے. اب ویکھو میرے بال جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے, جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے, وہ بھی لینے نسائیاں لا بندیا, وہ بھی لینے نسائیاں لا بندیا. اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندیا, تیرا دوجا سامت نہ آوے, نہ رب دی یاد پڑا بندیا. اور کی مان بگانی چیز ہوتے کر شکر تو اپنے نصیب ہوتے. جو رب نے دیتا کہو الحمدللہ, سارے کو الحمدللہ. الحمدللہ کہو گے نا اللہ اور عطا کرے گا. اور کی مان بیگانی چیز اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے. جندہ رزق ہمیشہ تو کھانا ہے, سر اس دے اگے چکا بندیا, تیرا دوجا سامت نہ آوے, نہ رب دی یاد پلا بندیا. تو کرنے کیوں کرنے میری
मेरी तू होना एक दिन कबर दी ढेरी तू। वो लड़ाई पै गई ना, उन क्या टोए टिब्बे तेरे ने, आ पत्थर धरती मेरी आ। एक कहंदा धरती मेरी आ, दूजा कहंदा धरती मेरी आ। धरती ने क्या फकीरान ने, ये दोवें ही विच अंधेरे ने, न मैं आंदियां न मैं एंदियां, ये दोवें ही बंदे, तवज्जो है, ये दोवें ही बंदे मेरे ने। और क्यों करने मेरी मेरी तू होना एक दिन कब्र दी ढेरी तू। न रख दौलत ते दलेरी तू, तू कल्ला ही पैना राह बंदे। न मां न प्यो न भैन न भरा, कब्र च कोई नहीं जाता। ईमानदार दी बात है। अल्लाह कब्र क़यामत की जिंदगी आसान फरमाए। अल्लाह इस कलमा तय्यबा दा फिर नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني
الماء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سورہ ابراہیم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کلمہ طیبہ کے متعلق کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ رب العزت نے کس طرح مثال بیان کی ہے کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کلمہ طیبہ کی مثال. وہ ایک پاک درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی. یہ ہے کلمہ طیبہ. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آج کا یہ موضوع ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. مومن ہر وقت کلمہ طیبہ کے ورد میں ہوتا ہے. یہ کلمہ بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے. اس کی عظمت اور شان اور مقام بہت اونچا ہے. جس طرح یہ کلمہ اونچا ہے اس طرح پڑھنے والے کو بھی اللہ بلندی عطا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کو ٹچ کر رہی ہیں. جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور پھر دل سے اس پہ یقین رکھتا ہے، اس کے مطابق عقیدہ بھی بنا لیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق روزی عطا کرنے والا نہیں. ہر قسم کی عزت، ہر قسم کی عطا اگر کرنے والا ہے تو صرف اللہ ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. خود اللہ نے اس کلمے کی گواہی دی ہے، خود اللہ نے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود گواہی دے لا الہ الا اللہ کی. قرآن میں اللہ فرماتے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ربانی ہے شاہد اللہ
اللہ خود گواہی دیتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، عرش والا اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی کہ اللہ بھی اس عقیدے کی گواہی دیتے اور مومن بھی اور فرشتے بھی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ بھی گواہی دیتے، اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے، اور اہل علم والے بھی انصاف پر کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دیتے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن کے اس مقام سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی گواہی تو خود اللہ دیتے، فرشتے دیتے، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے، اور صرف اللہ خود نہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو بھی حکم دے رہے ہیں، اپنے محبوب پیغمبر، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس بات کا حکم دے رہے ہیں، اللہ یہ آرڈر دے رہے ہیں، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، اپنے عقیدے کا اظہار کر دیجئے۔ اللہ میں کس بات کا اعلان کروں؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم، یقین کر لو، یہ جاننا یقین کے معنی میں، یقین کر لو انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے نبی یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، موسم جیسا بھی ہو لا الہ الا اللہ، حالات جیسے بھی ہوں لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر قائم رکھنا اپنے آپ کو، حالات جیسے بھی ہوں، موسم جیسا بھی ہو، طبیعت جیسی بھی ہو، موڈ جیسا بھی ہو، علاقہ جیسا بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر جگہ پر، ہر حالات میں عقیدہ یہی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ ترجمہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے عطا کرنے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ یہ مکمل عقیدہ رکھنے، رزق بھی اللہ دیتے ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی اللہ عطا کرتے ہیں، عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ، یہ ساری چیزوں کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ کلمہ اتنا اونچا، ایک جگہ پر نا اللہ نے اپنا تعارف کروایا، بڑا دبنگ قسم کا تعارف، اللہ کا تعارف پوچھنا ہو نا، کافروں نے ایک دفعہ نبی پاک سے پوچھا ما صفات ربی کا،
تیرے رب کی صفت کیا ہے، تیرے رب کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا سورہ اخلاص پڑھ کے بتاؤ، یا قرآن کی اور آیتیں اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک آیت الکرسی کے اندر جو بڑی زبردست قسم کی اور بڑی عظیم آیت ہے، جس قوم کے پاس آیت الکرسی ہو نا اس کو تو کسی قسم کا ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آیت الکرسی، اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ جنوں سے بچنا چاہتے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، اگر تم ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہو آیت الکرسی پڑھو، اللہ ہر قسم کی شر سے محفوظ کر لے، ہر قسم کی۔ اور اللہ کا تعارف اگر توجہ ہے تو ذرا غور کرنا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کون اللہ؟ اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ خود بھی زندہ ہے اور پوری دنیا کو زندہ رکھنے والا ہے، الحی القیوم، وہ اللہ۔ اس کلمے کے اندر اتنی پاور، حضرت عبداللہ بن عمر سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان حدیث نمبر 25 صحیح بخاری کی، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، صحابی رسول کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے امرت ان اقاتل الناس، میں لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں، جنگ کرتا رہوں اس وقت تک حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک لوگ اس کلمے کا اقرار نہ کر لیں، نمازوں کی پابندی نہ کر لیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر لیں، اس وقت تک مجھے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں اور کلمے والا عقیدہ بنا لیں، نمازی بن جائے، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں، پھر فرمایا کہ وہ انہوں نے اپنی عزت بھی اور اپنے مال کو بھی میرے سے محفوظ کر لی۔ تو گویا کہ یہ کلمہ انسان کی عزت و ناموس اور اس کے مال کی حفاظت کا ضامن ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ایسا عظیم کلمہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 44 نمبر بخاری شریف کتاب الایمان، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والا شخص نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں جلتا ہوگا، لیکن یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ اس کو جہنم سے نکال دے، اور وفی قلبہ ہی اس کے دل میں یہ کلمے کی عزت اور احترام موجود ہو، دل سے اس نے پڑھا ہو، اور اس کے دل کے اندر وزن شعیرۃ من خیر ووزن برۃ ووزن ذرۃ من خیر، صحیح بخاری کے عربی کے لفظ پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، چاہے اس کے دل کے اندر گندم کے جو کے دانے کے برابر بھی عمل ہو، چھوٹا سا جو کے دانے کے برابر عمل ہو، وَوَزْنُ ذَرَّةٍ، یا پھر ایک چھوٹا سا ذرہ، چھوٹا سا، اتنا بھی عمل کیوں نہ ہو، جس نے دل سے اس کلمے کو پڑھ لیا اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ اتنا وزن ہے اس کلمے کے اندر۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، وہ کتاب الایمان میں تھی، یہ کتاب العلم میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 41 توجہ کرنا ذرا، بڑی عظیم حدیث۔ حدیثیں تو ساری عظیم ہوتی ہیں، لیکن یہ حدیث حوصلے کے لحاظ سے بڑی عظیم ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی، جو بھی بندہ مرد ہو یا عورت اپنے دل کی سچائی سے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں جڑا بندہ صدقے دل نال کلمہ پڑھ دے الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کلمے دی برکت نال اے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے۔ جہنم کی آگ حرام ہے، اتنا اس کلمے کے اندر وزن ہے، اور اتنا اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلت بیان ہوئی ہے، جہنم کی آگ ہی حرام ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص رات کو کسی وقت اس کلمے پر مشتمل یہ وظیفہ کرے، اس کی ہر ایک دعا اللہ قبول کرے گی، اور وضو کے بغیر ہی۔ بخاری شریف کتاب التہجد، یہ تیسرا کتاب آ گئی نا، پہلے کتاب الایمان اور دوسری حدیث کتاب العلم سے، اور یہ بخاری کی حدیث کتاب التہجد سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی قسم یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے باتیں کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، جن کو وہ سما نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ رات کو بندہ سو جاتا ہے، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے، اس حدیث میں وضو کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں وضو کا تذکرہ بھی ہے کہ بندہ باوضو ہو کر سو جائے، اور اس کو رات کو جب بھی اس کی نیند کھل جائے، جب بھی بیدار ہو، وہ یہ الفاظ پڑھ لے، یہ الفاظ، پھر اللہ سے جو بھی مانگے خیر اللہ عطا کر دے۔ وضو کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وضو کرنے کے بعد کی نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ رات کو سو جاتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے، یہ الفاظ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے کیا پڑھتا ہے؟ اتنے لفظ پڑھ کے نا،
الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک حدیث میں وہ سیدھے ہیں نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن اس حدیث میں الحمدللہ کا لفظ پہلے جیسے آپ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہاں تک پڑھ لیں. اللہ کی کلمہ طیبہ کے الفاظ کا ورد کیا، اس کی تسبیح بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اور آخر میں کہا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ سرکار نے فرمایا یہ لفظ پڑھنے کے بعد یہ مومن بندہ رات کی اسی گھڑی میں اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرے. جو بھی سے مراد ہے خیر کی دعا، یعنی بھی چور چوری وہاں سے جاوے تو بھی دعا پڑھ کے جاوے، ایسا نہیں ہے. خیر کی دعا، اب رزق مانگے، اولاد مانگے، عزت مانگے، دین کی بھلائی مانگے، جو خیر مانگو گے اللہ عطا کر دے گا. اور آگے فرمایا اگر وہ بندہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، یہ وضو کرنے کا بعد میں ذکر ہے، جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے گا. اور اگر وہ وضو بھی کر لے، اس کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لے تو وہ بھی قابل قبول ہوگی. اس کا مطلب ہے اگر بندہ اس دعا کے بغیر اٹھ کر تہجد پڑھے تو کوئی یقین نہیں ہے قبول ہے یا نہیں. اگر یہ دعا پڑھ لے تو نبی کی حدیث کے مطابق یقین ہے، نبی پاک نے زبان نبوت سے فرمایا اس کی دعائیں بھی قبول ہیں، یہ وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قابل قبول. یہ لفظ ہمیں یاد کرنا چاہیے. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، ذرا یاد کر لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی. یہ لفظ پڑھنا تمہارا کام ہے، جو بھی دعا کرو گے قبول کرنا اللہ کا کام ہے. وضو کر کے نماز پڑھو گے اللہ قبول کرے گا. اس کلمے کے اندر اتنی پاور ہے لا الہ الا اللہ. اور آج کل یہ جادو اور جنات بڑی دنیا پریشان ہے. تقریباً 90-95% لوگ وچے علماء تے وفاظ تے کاری بھی نے، وہ کئی پتہ ہی نہیں لگتا انہوں نے کوئی نہ کوئی اثر ہوا ہوں. کیوں؟ ساڑھے کو کمی رہ جاتی. کدی نماز تو لیٹ ہو گئے تے کدی وضو تو بغیر ہی لگے پھرے. جاؤ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اگر چاہتے ہو نا ساری زندگی جن اور شیطان اور جادو کا وار تمہارے اوپر نہ چلے تو آج سے باوضو رہنا شروع کر دے ہر وقت. ہاں اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہے، اگر کوئی بیماری ہے وہ اس کی وجہ سے وضو قائم نہیں رکھ سکتا تو ایک دفعہ کر لے، نیت کر لے، انشاءاللہ باوضو رہنے کی وجہ سے اللہ شیطان سے محفوظ کر لے، اللہ بچائے گا. اور یہ دعا جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں جنوں اور جادو کے اور شیطان کے اثر سے پورا دن محفوظ رہے تو آپ سرکار نے یہ دعا بتلائی. اور یہ بخاری شریف کا چوتھا مقام ہے. پہلا کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، پھر کتاب التہجد، اور اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کتاب بدء الخلق. یہ بھی بخاری میں ہے. میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ ایک دن اندر جڑا بھی بندہ 100 مرتبہ ایک کلمات پڑھ لیندے ہیں، اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک
شام نو پڑھ لوے صبح ہون تک مکمل طور تے شیطان دے حملیاں تو محفوظ رہے گا، مکمل طور تے شیطان سے بچ جائے گا. یعنی کہ شیطان پروف وظیفہ ہے. ایک ہوتا نا اگ پروف، یہ ہے شیطان پروف، شیطان پروف وظیفہ. اور الفاظ یہ بھی وہی ہے آسان، یہ ہر بندہ لازم پکڑ لے اس وظیفے کو، صبح بھی اور شام بھی 100 بار. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ لفظ 100 مرتبہ پڑھ لیں. نبی پاک فرماندے نے اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا، 100 نیکیاں عطا کر دے گا، 100 گناہ معاف کر دے گا. تے شام تک اس پڑھنے والے نو شیطان کو لو محفوظ کر دے گا. شیطان سے اللہ بچائے. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھیے، پڑھنا تمہارا کام ہے اور ہر قسم کی شر سے بچانا اللہ کا کام. اور بخاری کی ایک اور حدیث 6واں مقام، اللہ اکبر، یہ ہے کتاب اللباس. صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 24. اللہ اکبر، ایسا عظیم کلمہ میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا کلمہ پڑھ دے تے پڑھ دے انہوں موت آ جائے، دعا کریا کر اللہ میں نو تینوں نیک موت نصیب کر دے وے. اچھی آمین کہہ دو. یا اللہ میرا تیرا خاتمہ بالخیر کر دے وے. ایمانداری دی بات ہے، پتہ ہی نہیں کدوں موت دا وقت آ جانے. ایویں زمیناں مربیاں تے بینک بیلنس تے جھوٹیاں شہرتاں یہ دنیا دی سیاست دے پیچھے لگ کے اللہ دے دین نو بھولنا نہیں، آخرت نو قبر قیامت نو بھولنا نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسے بندے نو کوئی پتہ نہیں ان دی باری کدوں آ جانی ہے، تے رب نو پتہ ہے. ایک پرسوں دی گل ہے نا، میرے استاد اور جامعہ سلفیہ دے ایک فاضل شیخ مناظر اسلام مولانا محمد صدیق اسعد سب کہتے رحمت اللہ علیہ، کنی خوش نصیبی دی بات ہے کہ کلاس اندر جامعہ سلفیہ فیصل آباد اندر نبی دی حدیث پڑھاندیاں روح پرواز کر گئی. تے نال پڑھ دے استغفر اللہ تے پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چند مرتبہ پڑھیا تے روح پرواز کر گئی. انی قابل رشک موت اللہ کو دعا کریا کر اللہ خاتمہ بالخیر کرے، اللہ سونی موت عطا کرنا. اے میں حدیث پیش کرنے کا ذرا غور کرنا. آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے ثم مات علی ذالک اندے تے دی موت آ جاندی. پڑھ دیا لا الہ الا اللہ پڑھ دیا جس بندے نو موت آ جائے دخل الجنہ، آپ سرکار نے فرمایا وہ بندہ سدھا ہی جنتی. اللہ اکبر، یہ کلمہ اتنی پاور والا. آج سے یہ بھی دعائیں شروع کریں، اللہ ہمیں ہر وقت بھی اور مرتے وقت بھی کلمہ پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا کر دے. لا الہ الا اللہ. اور 7ویں بات، یہ کلمہ اور عجیب اتفاق ہے یہ بخاری کی 7ویں حدیث اور یہ اور جگہ سے ہے. بخاری شریف کتاب الرقاق بالکل مختلف حوالے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حدیث نمبر 51 آپ سرکار نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو پوچھ دینے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تے دسو من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ،
اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تے دسو قیامت والے دن تہاڈی سفارش دا سب تو زیادہ حقدار کون ہوئے گا؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا آپ کی سفارش کا؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، جو بندہ دنیا کے اندر آخر دم تک اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا، قیامت کو سب سے زیادہ میری شفاعت ملے گی، وہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے نا، جامع ترمذی دی، افضل الذکر لا الہ، بولیے ذرا لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ ایک دن چلو ایک وظیفہ اور بھی بتا دو، مستند سکے بند، جس بندے نو روٹی نہیں نہ ملتی تے گھر چ روٹی نہیں پکتی، دکانداری کردا نہیں چلتی، کاروبار کردا تے تسلی بخش نہیں، میں ممبر رسول تے بیٹھا تے بڑے دعوے نال گل کرن لگا، کیوں کہ اے بات میری نہیں، اے آپ سرکار دی بات ہے، جنہ دی بات اندر کوئی شک ہو سکتا؟ اچھی بولو، تے جڑا شک سمجھے وہ مسلمان ہو سکتا۔ صحیح حدیث مسند امام احمد دیگر کتابوں دے اندر آپ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فوت ہونے تو پہلے اپنے پتراں نو وصیت فرمائی، کہنے لگے بیٹا ساری زندگی دو کام کرنے نہیں تے دو وظیفیاں نو چھڈنا نہیں، دو کام کرنے نہیں تے دو چھڈنے نہیں، ساری زندگی۔ فرمایا بیٹا ساری زندگی کبھی بھی اللہ سے شرک نہ کرنا، دعا کرو اللہ مرد دم تک شرک تو بچا کے رکھے سانو سب نو۔ فرمایا بیٹا شرک نہ کرنا، اور دوسرا ساری زندگی تکبر نہ کرنا۔ اے تکبر اے رب دی چادر ہے، میرا تھوڑا کام تکبر کرنا نہیں، تکبر۔ اور صحابی پوچھتے نے سونے کپڑے پانا، اچھی ویس کوٹ سوٹ بوٹ، یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، نہیں نہیں میرے صحابہ، اللہ آپ بھی خوبصورت ہے تے خوبصورتی نو پسند کر دے۔ اگر رب نے مال دولت دیتا ہوئے نا، سونے کپڑے پاؤ، سونی جوتی پاؤ، کوئی گل نہیں، لیکن تانوں اے کوئی حق نہیں کہ کاٹن دا نواں سوٹ پا کے تے چنگا مایا لا کے نا تے انج لوگاں نو ارکا مار دے پھرے، کوئی راہ ہی نہ دے تے مچھ نو وڈ دے کے کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں نا، اے نہ کیا کر۔ یہ ہے فخر، لوگوں نو حقیر سمجھنا تے حق بات نو ٹھکرا دینا۔ فرمایا کہ بیٹا، نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا زندگی وچ شرک بھی نہیں کرنا، تکبر بھی نہیں کرنا، تے زندگی دے اندر اینا دو وظیفیاں نو ترک بھی نہیں کرنا۔ پہلا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، مل کے بولو لا الہ۔ اللہ تعالیٰ جنت چلا جائے سارے نو میرے سمیت، اچھی کو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اے بیٹا ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور سارا جہان ترازو میں ایک طرف رکھو اور لا الہ الا اللہ کو دوسری طرف رکھو، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ساری دنیا سے زیادہ۔ ساری میں نا اس حدیث شوخص کر کے میں کیا کئی دفعہ میں کہنا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میری گل میں وزن پیدا ہو جائے تے پرے پچھاچ کہ کوئی ٹیبل ٹاک ہوئے کہ گل بات کرنی ہوئے تے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ دا کلمہ پڑھ کے جاوے، میں یقین رکھنا جی میں ایک کلمہ وزنی ہے نا، اے میں اللہ تیرے گفتگو چ وزن پیدا کر دے۔ کچھ کرے تو کرنا، لا الہ الا اللہ ایک وظیفہ۔ اور دوسرا رزق میں برکت کے لیے نوح علیہ السلام نے بیٹوں کو بتایا اور میرے نبی نے اپنی امت کو بتایا، فرمایا زندگی دے اندر وظیفہ نہ چھڈنا، سبحان اللہ و بحمدہ،
پڑھو ذرا سر. دکانداروں، تاجروں، طالب علموں، استادوں، اے وظیفہ سینچ کر لو. لفظ تے عام ہی نے، عام اس لحاظ نال نے بھی سنے نے، لیکن یقین کر کے پڑھو، اتنا فائدہ ہوئے گا. اگر 7 زمینہ دے تھلے بھی تھوڑا رزق پہ ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا کہ یہ لفظ پڑھیا کر، کیونکہ یہ لفظ تے وظیفہ ہوئے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ. انہاں لفظاں دی برکت نال اللہ ہر چیز نو رزق عطا کر دے. حدیث دے لفظ نے، ہر چیز کو رزق عطا کر. اپنی دکان پہ بیٹھ جا فجر دی نماز پڑھ کے. جڑا بے نماز ہے نا ان کی کوئی گارنٹی نہیں. ہاں بے نماز کی کوئی گارنٹی نہیں. تے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے نا ان کی گارنٹی میں دے رہے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال. حدیث کے مطابق وہ دکان کھول لے، آڑت کھول لے، کاروبار دی جگہ تے بیٹھے تے 100 مرتبہ روزانہ کام کرن لگیا، آغاز کرن لگیا سبحان اللہ و بحمدہ دا وظیفہ کرے. چند دنوں میں میرا اللہ رحمتاں برکتاں کر دے گا چند دنوں میں انشاءاللہ. ویسے تو سارا دن بھی پڑھ سکتے ہو. تو خیر، لا الہ الا اللہ دا وظیفہ بہت عظیم ہے، بڑا عظیم. اور ایک حدیث میں یہ بھی آندا ہے، جامع ترمذی کتاب الدعوات. اللہ اکبر اللہ. آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ اے لفظ پڑھ دے نا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. 3 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 لفظ پڑھ دے. آپ سرکار نے فرمایا توجہ کرنا، اسی تے ہے ہی گناہگار ہم، دن رات بڑے گناہ کرنے ہم. نبی پاک نے فرمایا اگر کسی بندے مرد و عورت دے گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہون گے صغیرہ گناہ، اللہ انہاں 3 لفظاں پڑھن نال سارے ہی معاف کر دیں. صحیح حدیث، سکے بند، جامع ترمذی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمہ مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ. اور ایک اور حدیث، آج میں چونکہ جنازے شامل ہونے اور یکے بعد دیگرے 2-3 صدمے پہنچے نے، دعا کرو اللہ سب نو صبر عطا کرے. ایک تو مولانا صدیق صاحب میرے استاد جامعہ سلفیہ دے، وہ پرسوں بڑی سونی موت آئی، انہوں واسطے دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ نو پیارے ہو گئے. تے دوسرا میری سگی تے اکلوتی خالہ ڈھولن دے اندر وہ رات اللہ نو پیاریاں ہو گئی. تے تانوں پتہ نا نبی پاک نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں دے کیا مقام ہوندی. آپ نے ایک صحابی نے پوچھا جی بڑا بڑا گناہ ہو گیا ہے، بڑا بڑا. آپ نے فرمایا کہ تیری ماں موجود ہے. عرض کرتا جی ماں تے فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ خالہ موجود ہے. عرض کرتا جی خالہ تے موجود ہے. آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں ہی ہوندی ہے. ماں تے کیا مقام ہوندی ہے. اگر ماں مر گئی ہے جا اپنی خالہ دی خدمت کر، خالہ دی خدمت کرن نال اللہ تیرا گناہ معاف کر دیں گے. ایک تھوڑا شرف ہے. وہ میری اکلوتی خالہ رات اللہ پیاریاں ہو گئی ہیں. ایچ میں تو فوری بعد انہوں نے جنازہ پڑھنا، دوسرا جنازہ انہوں نے 2:30 بجے بھی پڑھنا. دعا کرو اللہ میرے والد صاحب نو، والدہ محترمہ نو، خالہ جان نو، اور جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نا سب نو جنت عطا کرے. اچھی آمین کہہ دو. اے دیکھو کنی سونی پیاری حدیث. حدیثاں تے ساریاں پیاریاں نے پر اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. اے تسی دیکھو نماز پڑھن تو پہلے ہی جنت دے 8 دروازے کھل جاؤ. کتنے دروازے؟ 8 دروازے نماز سے پہلے. میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سونا وضو کر دے، صاف ستھرا وضو کر دے، مکمل وضو کر دے. کئی بندے دی عادت ہوندی نا ادھے کو ہاتھ دھو لے تے ادھیاں کو باواں دھو لیاں، کوئی جسم اتوں سکا ہے، کوئی پیر سکے نے، کوئی اڈیاں سکیاں نے. نہ اے جڑا حصہ رہ گیا نا جہنم تے سڑنا جی. دھیان نال وضو دے اعضاء مکمل تو وہ سونا وضو کرو نبی دی سنت دے مطابق.
آپ سرکار نے فرمایا نسائی شریف کتاب الطہارہ حدیث نمبر 148 حسن درجے دی سند آپ نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر دے سونا وضو کر دے وضو تو بعد ایک کلمات پڑھ لیندے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ایک کلمات پڑھ لیندے اللہ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 5 6 7 نہیں اس پڑھنے والے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں کتنی بڑی عظمت کی گل یہ کلمہ پڑھو گے تو عزت ملے گی وقار ملے گا شان ملے گی اور اللہ دے فضل و کرم نال اے دنیا دے اندر انسان دی کامیابی دا ضامن ہے اور مت سمجھو اسی کو پتہ نہیں کتنے سال بیٹھے ہیں ایمانداری بات ہے کوئی گارنٹی والی بات نہیں بس اے دعا کر دے رہنا اللہ خاتمہ بالخیر کر دیں آمین کیا جی نہ کہ دعا قبول نہ ہو جائے جمعہ دا ٹائم ہے بڑا سونا وقت ہے اللہ خاتمہ بالخیر کرنا اللہ ساری مشکلیں آسان کر دے تنگ دستیاں دور کر دے اللہ جنہیں کو رزق دی کمی ہے دور کر دے یا اللہ جنہیں حاسدہ ظالمہ کو تنگ نے اللہ انہیں دے تنگیاں بھی دور کر دے اللہ سونی زندگی عطا کرنا تے موت بھی سونی عطا کرنا سکندر بادشاہ سے نا دنیا دا انہیں کہا میں جب فوت ہو جاؤں نا اے میرے دونوں ہاتھ اے دیکھو میرے وقت میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا دنیا کو پتہ چل جائے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے ہم بھی جائیں گے تو خالی ہوں گے اس فانی دنیا تے آکے نہ چھوٹے روب جمع بندیاں تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیاں ہر وقت پڑھیا کر لا الہ الا اللہ کلمے دا ورد کریا کر انہا پڑھیا کر عادت بن جائے جب موت دا وقت آئے تھے وہ تو بھی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے ایتھے جوڑے امیر غریبان دے توجہ کرنا ذرا ایتھے جوڑے امیر غریبان دے مل دے کفن بھی نال نصیبان دے اب ویکھو میرے بال جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے وہ بھی لینے نے سائیاں لا بندیا وہ بھی لینے نسائیاں لا بندیا اس فانی دنیا تے آکے نہ چھوٹے روب جمع بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پڑا بندیا وہ کی مان بگانی چیز ہوتے کر شکر تو اپنے نصیب ہوتے جو رب نے دیتا کہو الحمدللہ سارے کو الحمدللہ الحمدللہ کہو گے نا اللہ اور عطا کرے گا اور کی مان بیگانی چیز اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے جندہ رزق ہمیشہ تو کھانا ہے سر اس دے اگے چکا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اور تو کرنے کیوں کرنے میری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹھیری تو وہ لڑائی پہ گئی نا ان کے ٹوئے ٹبے تیرے نے پتھر دھرتی میری آ ایک کہندا دھرتی میری آ دوسرا کہندا دھرتی میری آ دھرتی نے کیا فقیران نے اے دو میں ہی بچ اندھیرے نے نہ میں اوندیاں نہ میں ایندیاں اے دو میں بندے توجہ ہے اے دو میں بندے میرے نے اور کیوں کرنے میری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹھیری تو نہ رکھ دولت تے دلیری تو کلا ہی پینا راہ بندے
نہ ماں نہ پیو نہ بہن نہ برا قبر چ کوئی نہیں جانا ایمانداری دی بات ہے اللہ قبر قیامت دی زندگی آسان فرمائے اللہ اس کلمہ طیبہ دا ورد نصیب کرے اور مرد دم تک اللہ اس کلمے دے عقیدے تے قائم رکھے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل وہ یوٹیوب پر آتے ہیں فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو خود بھی سنیں اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا